نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی نوع انسان کے لیے اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ زندگی تمام امت کے لیے واجب الاتباع، رشد و ہدایت کا ابدی سرچشمہ اور ذریعہ نجات ہے۔ آیت کا ترجمہ ہے کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، لہٰذا رحمت للعالمین کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ ہر مسلمان کی زندگی کا لازمی حصہ قرار پایا۔ مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کی اسی ضرورت کے پیش نظر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر سیٹ تیار کیا ہے، جس کی تیاری میں قرآن مجید، صحیح احادیث اور مستند سیرت کی کتابوں سے استفادہ کیا گیا ہے۔ اس سیٹ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مفصل طور پر بیان کیا گیا ہے۔ سیرت نبوی کو مکمل طور پر بیان کرنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اسلام سے پہلے اور بعد کے حالات کا تقابل نہ کیا جائے۔ اس لیے ہم اصل مضمون سے پہلے، اسلام سے پہلے عرب کی کیفیت بیان کریں گے، عرب اقوام اور ان کی معاشرت کا نقشہ کھینچیں گے، پھر وہ حالات بیان کریں گے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ لفظ عرب کے لغوی معنی صحرا اور بے آب و گیا زمین کے ہیں۔ زمانہ قدیم سے یہ لفظ جزیرہ نما عرب اور اس میں بسنے والی قوموں پر بولا گیا ہے۔ عرب کے مغرب میں بحر احمر اور جزیرہ نما سینا ہے، مشرق میں خلیج عرب اور جنوبی عراق کا ایک بڑا حصہ ہے، جنوب میں بحر عرب ہے جو در حقیقت بحر ہند کا پھیلاؤ ہے، شمال میں ملک شام اور کسی قدر شمالی عراق ہے۔ ان میں سے بعض سرحدوں کے بارے میں اختلاف بھی ہے۔ کل رقبے کا اندازہ 10 لاکھ سے 13 لاکھ مربع میل کیا گیا ہے۔ نسلی اعتبار سے مورخین نے عرب کی 3 قسمیں قرار دی ہیں۔ نمبر 1، عرب بعیدہ، یعنی وہ قدیم عرب قبائل اور قومیں جو بالکل ناپید ہو گئی ہوں اور ان کے متعلق ضروری معلومات بھی دستیاب نہیں، مثلاً عاد، سمود، تزن، جدیز اور عمالقہ وغیرہ۔ نمبر 2، عرب عاربہ، یعنی وہ عرب قبائل جو یارب بن یشجب بن قحطان کی نسل سے ہیں، انہیں قحطانی عرب کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، عرب مستعربہ، یعنی وہ قبائل جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، انہیں عدنانی عرب کہا جاتا ہے۔ عرب عاربہ یعنی قحطانی عرب کا اصل گہوارہ ملک یمن تھا۔ یہی ان کے خاندان اور قبیلے مختلف شاخوں میں پھوٹے، پھیلے اور بڑھے۔ ان میں سے 2 قبیلوں نے بہت شہرت حاصل کی، ایک حمیر جس کی مشہور شاخیں زید الجمور، اوزا اور سکاسک ہیں، دوسرا کہلان جس کی مشہور شاخیں ہمدان، انمار، مزہج، لخن، جذام، اوس، خزرج اور اولاد جفنہ ہیں، جنہوں نے آگے چل کر ملک شام میں بادشاہت قائم کی اور آل غسان کے نام سے مشہور ہوئے۔ عرب مستعربہ کے جد اعلیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اصلاً عراق کے ایک شہر اور کے باشندے تھے۔ یہ شہر دریائے فرات کے مغربی ساحل پر کوفے کے قریب واقع تھا۔ اس کی کھدائی کے دوران جو کتبے برآمد ہوئے، ان سے اس شہر کے متعلق بہت سی تفصیلات منظر عام پر آئی ہیں، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی بعض تفصیلات معلوم ہوئی ہیں، نیز ملک کے دینی اور اجتماعی حالات بھی سامنے آئے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہاں سے ہجرت کر کے شہر حران تشریف لے گئے تھے، اور پھر وہاں سے فلسطین جا کر اس کو اپنی دعوتی سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا، اور دعوت و تبلیغ کے لیے یہیں سے اندرون اور بیرون ملک آتے جاتے رہتے تھے۔ ایک بار آپ علیہ السلام مصر تشریف لے گئے۔ فرعون نے آپ کی بیوی سیدہ سارہ کی کیفیت سنی تو بدنیت ہو گیا، انہیں بری نیت سے اپنے دربار میں بلایا، لیکن اللہ نے سیدہ سارہ کی دعا کے نتیجے میں غیبی طور پر فرعون کی ایسی گرفت کی کہ وہ ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ اس کی نیت بد اس کے منہ پر مار دی گئی، اور وہ اس حادثے کی نوعیت سے سمجھ گیا کہ سیدہ سارہ اللہ کی نہایت خاص اور مقرب بندی ہیں۔ وہ ان کے اس وصف سے اس قدر متاثر ہوا کہ اپنی بیٹی ہاجرہ کو ان کی خدمت میں دے دیا۔ پھر سیدہ سارہ نے سیدہ ہاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو لے کر فلسطین واپس تشریف لائے۔
پھر اللہ نے سیدہ ہاجرہ کے بدن سے ابراہیم علیہ السلام کو ایک فرزند ارجمند اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا۔ سیدہ سارہ بے اولاد تھیں، اس لیے انہیں بہت غیرت آئی اور انہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ سیدہ ہاجرہ کو ان کے نوزائیدہ بچے سمیت جلا وطن کر دیں۔ حالات نے ایسا رخ اختیار کیا کہ انہیں سیدہ سارہ کی بات ماننا پڑی اور وہ سیدہ ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کر حجاز تشریف لے گئے۔ وہاں انہیں ایک بے آب و گیا وادی میں اتار دیا۔ اسی جگہ آج بیت اللہ ہے، اس وقت نہیں تھا، صرف پیڑوں کی طرح ابھری ہوئی زمین تھی، سیلاب آتا تو دائیں بائیں کترا کر نکل جاتا تھا۔ وہیں مسجد حرام کے بالائی حصے میں زمزم کے پاس ایک بہت بڑا درخت تھا۔ آپ علیہ السلام نے ان دونوں کو اسی درخت کے پاس چھوڑا تھا۔ اس وقت مکہ میں نہ پانی تھا نہ انسان، اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک توشہ دان میں کھجوریں اور مشکیزے میں پانی رکھ دیا۔ اس کے بعد فلسطین واپس چلے گئے۔ ادھر چند ہی دنوں میں کھجوریں اور پانی ختم ہو گیا۔ سخت مشکلیں پیش آئیں، مگر اس مشکل وقت میں اللہ کے فضل سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا اور ان کے لیے خوراک کا سامان بن گیا۔ اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے تو جرہم قبیلے سے عربی سیکھ لی۔ یہ قبیلہ وہاں پانی دیکھ کر آباد ہو گیا تھا۔ اس قبیلے کے لوگ انہیں پسند کرنے لگے تو ان لوگوں نے اپنے خاندان کی ایک خاتون کے ساتھ ان کی شادی کر دی۔ اسی دوران میں سیدہ ہاجرہ کا انتقال ہو گیا۔ ادھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خیال آیا کہ اپنا ترکہ دیکھنا چاہیے، چنانچہ وہ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، لیکن سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی۔ بہو سے حالات دریافت کیے، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی۔ آپ علیہ السلام نے وصیت کی کہ اسماعیل علیہ السلام آئیں تو کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام وصیت کا مطلب سمجھ گئے۔ انہوں نے بیوی کو طلاق دے دی اور ایک دوسری عورت سے شادی کر لی جو جرہم کے سردار موزاز بن عمر کی صاحبزادی تھیں۔ ان کی دوسری شادی کے بعد ایک بار پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لے گئے، مگر اس مرتبہ بھی اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہو سکی۔ بہو سے حال پوچھا تو اس نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ آپ علیہ السلام نے وصیت کی کہ اسماعیل اپنے دروازے کی چوکھٹ برقرار رکھے اور فلسطین واپس ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے موزاز کی بیٹی سے اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے۔ ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے وجود میں آئے اور سب نے مکہ میں ہی رہائش اختیار کی۔ ان کے حالات زمانے کی گرد میں دب کر رہ گئے، صرف نابد اور کیدار کی اولاد گمنامی سے محفوظ رہی۔ کیدار بن اسماعیل کی نسل مکہ مکرمہ میں ہی پھلتی پھولتی رہی، یہاں تک کہ عدنان اور پھر ان کے بیٹے معاد کا زمانہ آ گیا۔ عدنانی عرب کا سلسلہ نسب صحیح طور پر یہیں تک محفوظ ہے۔ عدنان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب میں 21ویں پشت میں آتے ہیں۔ بہرحال معاد کے بیٹے نزاد سے کئی خاندان وجود میں آئے۔ دراصل نزاد کے 4 بیٹے تھے اور ہر بیٹا ایک بڑے قبیلے کی بنیاد ثابت ہوا۔ چاروں کے نام یہ ہیں: ایاد، عمار، ربیہ اور مضر۔ ان میں سے آخری 2 قبیلوں کی شاخیں اور شاخوں کی شاخیں بہت زیادہ ہوئیں، چنانچہ ربیہ سے اسد بن ربیہ، عنازہ، عبد القیس، وائل، بکل، تغلب اور بنو حنیفہ وغیرہ وجود میں آئے۔ مضر کی اولاد 2 بڑے قبیلوں میں تقسیم ہوئی۔ نمبر 1 قیس اعلان بن مضر، نمبر 2 الیاس بن مضر۔ قیس اعلان سے بنو سلیم، بنو حوازن، بنو غطفان، غطفان سے ابز، زبیان، اشجع اور غنی بن آسر کے قبائل وجود میں آئے۔ الیاس بن مضر سے تمیم بن مرہ، عزیل بن مدرکہ، بنو اسد بن خزیمہ اور کنانہ بن خزیمہ کے قبائل وجود میں آئے۔ پھر کنانہ سے قریش کا قبیلہ وجود میں آیا۔ یہ قبیلہ فہر بن ملک بن نضر بن کنانہ کی اولاد ہیں۔ پھر قریش بھی مختلف شاخوں میں تقسیم ہوئے۔ مشہور قریشی شاخوں کے نام یہ ہیں: جمع، سہم، عدی، مخزوم، تیم، زہرہ اور قصی بن کلاد کے خاندان یعنی عبدالدار، اسد بن عبد العصا اور عبد مناف۔ یہ تینوں قصی کے بیٹے تھے۔ ان میں سے عبد مناف کے 4 بیٹے ہوئے جن سے 4 ذیلی قبیلے وجود میں آئے، یعنی عبد الشمس، نوفل، مطلب اور ہاشم۔ انہی ہاشم کی نسل سے اللہ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔
ابن عباس رضی اللہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا فرمائی تو مجھے سب سے اچھے گروہ کے اندر رکھا، پھر قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے کے اندر بنایا، پھر گھرانوں کو چنا تو مجھے سب سے اچھے گھرانے میں بنایا، لہٰذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں۔ جس وقت جزیرۃ العرب پر اسلام کا سورج طلوع ہوا، وہاں دو قسم کے حکمران تھے، ایک تاج پوش بادشاہ جو حقیقت میں مکمل طور پر آزاد اور خود مختار نہیں تھے، اور دوسرے قبائلی سردار جنہیں اختیارات کے لحاظ سے وہی حیثیت حاصل تھی جو تاج پوش بادشاہوں کی تھی، مگر ان کی اکثریت کو ایک مزید امتیاز یہ حاصل تھا کہ وہ مکمل طور پر آزاد اور خود مختار تھے۔ اس وقت تاج پوش حکمران یہ تھے: شاہان یمن، شاہان آل غسان یعنی شام، اور شاہان ہرا یعنی عراق۔ باقی عرب حکمران تاج پوش نہ تھے۔ عرب عاربہ میں سے قدیم ترین قوم سبا تھی۔ اور یعنی عراق سے جو کتبات برآمد ہوئے ان میں 2500 سال قبل مسیح کی قوم کا ذکر ملتا ہے، لیکن اس کے عروج کا زمانہ 11 صدی قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے۔ اس کی تاریخ کے اہم ادوار یہ ہیں: 650 قبل مسیح سے پہلے کا دور۔ اس دور میں سبا کے بادشاہوں کا لقب مقرب سبا تھا۔ ان کا پایہ تخت سروا تھا، جس کے کھنڈرات آج بھی مغرب کے مغرب میں ایک دن کے فاصلے پر پائے جاتے ہیں۔ یہ کھنڈرات خریبہ کے نام سے مشہور ہیں۔ اسی دور میں مغرب کے مشہور بند کی بنیاد رکھی گئی، جسے یمن کی تاریخ میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ 650 قبل مسیح سے 115 قبل مسیح تک کا دور۔ اس دور میں سبا کے بادشاہوں نے مغرب کا لفظ چھوڑ کر ملک یعنی بادشاہ کا لقب اختیار کر لیا اور سروا کی بجائے مغرب کو اپنا دارالسلطنت بنایا۔ اس شہر کے کھنڈرات آج بھی صنعا سے 60 میل کے فاصلے پر مشرق میں پائے جاتے ہیں۔ اس دور میں سبا کی مملکت پر قبیلہ حمیر کو غلبہ حاصل رہا اور اس نے مغرب کی بجائے ریدان کو اپنا پایہ تخت بنایا۔ پھر ریدان کا نام ظفار پڑ گیا، جس کے کھنڈرات آج بھی شہر یرین کے قریب ایک دائرہ نما پہاڑی پر پائے جاتے ہیں۔ اسی دور میں قوم سبا کا زوال شروع ہوا۔ 300 عیسوی سے آغاز اسلام تک کا دور۔ اس دور میں یمن کے اندر مسلسل اضطراب اور انتشار برپا رہا۔ انقلاب آئے، خانہ جنگی ہوئی، پھر بیرونی قوموں کو مداخلت کے مواقع ہاتھ آئے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یمن کی آزادی سلب ہو گئی۔ چنانچہ اسی دور میں رومیوں نے عدن پر فوجی قبضہ کیا اور ان کی مدد سے حبشیوں نے حمیر اور ہمدان کی آپس میں کشمکش سے فائدہ اٹھایا اور 340 عیسوی میں پہلی بار یمن پر قبضہ کیا۔ یہ قبضہ 378 عیسوی تک برقرار رہا۔ اس کے بعد یمن کی آزادی تو بحال ہو گئی، مگر مغرب کے مشہور بند میں رخنے پڑنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ 450 عیسوی تا 451 عیسوی میں بند ٹوٹ گیا اور وہ عظیم سیلاب آیا جس کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ سبا میں سیل ارم کے نام سے لیا گیا ہے۔ پھر 523 عیسوی میں ایک اور سنگین حادثہ پیش آیا، وہ یہ کہ یمن کے یہودی بادشاہ زونواس نے نجران کے عیسائیوں پر ایک ہیبت ناک حملہ کیا، انہیں عیسائی مذہب چھوڑنے پر مجبور کرنے کی کوشش کی۔ جب وہ اس پر آمادہ نہ ہوئے تو زونواس نے خندقیں کھدوا کر انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیا۔ قرآن مجید کی سورہ عروج میں اسی لرزہ خیز واقعے کی طرف اشارہ موجود ہے۔ اس واقعے کا نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائیت انتقام لینے پر تل گئی۔ وہ پہلے سے ہی رومی بادشاہوں کی قیادت میں بلا وجہ عرب کی فتوحات کے لیے تیاری کر چکے تھے، اپنے علاقوں کو وسیع کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے حبشیوں کو یمن پر حملے کی ترغیب دی، انہیں بحری بیڑا مہیا کیا۔ حبشیوں نے رومیوں کی شہ پا کر 525 عیسوی میں اریاق کی قیادت میں 70,000 فوج سے یمن پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ قبضے کے بعد اریاق نے شاہ حبش کے گورنر کی حیثیت سے یمن پر حکمرانی کی، لیکن پھر اس کی فوج کے ایک ماتحت کمانڈر ابرہہ نے اسے قتل کر کے خود اقتدار پر قبضہ جما لیا اور شاہ حبش کو بھی راضی کر لیا کہ وہ اس کے قبضے کو تسلیم کر لیں۔ یہ وہی ابرہہ ہے جس نے بعد میں خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کی اور ایک لشکر جرار کے علاوہ چند ہاتھیوں کو بھی فوج کشی کے لیے ساتھ لایا، جس کی وجہ سے یہ لشکر اصحاب الفیل کے نام سے مشہور ہوا۔ عراق اور اس کے نواحی علاقوں پر سائرس اعظم کے زمانے سے ہی اہل فارس کی حکمرانی چلی آ رہی تھی۔ اسے کوروش قبیل، ہورس یا سائرس ذوالقرنین بھی کہا جاتا ہے۔
اس کا زمانہ 557 تا 529 قبل مسیح ہے۔ اس کے مقابلے میں کسی کو آنے کی جرت نہیں تھی، یہاں تک کہ 336 قبل مسیح میں اسکندر مقدونی نے دارا اول کو شکست دے کر فارسیوں کی طاقت توڑ دی، جس کے نتیجے میں ان کا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور طوائف الملوکی شروع ہو گئی۔ یہ انتشار 230 عیسوی تک جاری رہا۔ اسی دور میں قحطانی قبائل نے اپنا وطن چھوڑ کر عراق کے بہت بڑے اور شاداب سرحدی علاقے پر بود و باش اختیار کر لی۔ پھر عدنانی لوگ اپنا وطن چھوڑ کر اس طرف آئے، انہوں نے لڑ بھڑ کر جزیرہ فراتیہ کے ایک حصے پر اپنا قبضہ جما لیا۔ ادھر 226 عیسوی میں اردشیر نے جب ساسانی حکومت کی داغ بیل ڈالی تو رفتہ رفتہ فارسیوں کی طاقت ایک بار پھر پلٹ آئی۔